ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، سبحان اللہ تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خدا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، رسول پاک کی غلامی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے فیضان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان من، اور پھر اسی کے ساتھ درگاہوں کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھئی درگاہوں کا تقدس کیا ہے۔ میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ میں جانتا ہوں سردی کا بھی غالباً سلسلہ ہے آپ حضرات کے ساتھ، اور رات بھی دیر ہو رہی ہے، جلد از جلد اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ عزیزان من، بھئی آخر اللہ کے محبوبین کے قبروں کا کیا تقدس ہے؟ اللہ کے جو صالحین ہیں، محبوبین ہیں، ان کی درگاہوں کا، ان کے مقامات کا، ان کی آرام گاہوں کا، ان کی تربتوں کا آخر کیا تقدس، کیا پیمانہ ہے؟ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ توجہ مکمل توجہ۔ درگاہوں کا تقدس کہاں سے ملے گا؟ قرآن۔ کوئی بابا جان کی کتاب نہیں، گھر کی کتاب نہیں، چوک کی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام پیش کرنے لگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوره من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تمام نے سنا ہے، اکثر و بیشتر نے یہ آیت سنی ہے۔ شب معراج کی رات، لیلۃ المعراج کو آپ لوگ سنتے ہی ہیں، جاگنے کی رات کو اکثر تمام خطیب حضرات کرتے ہیں۔ اب آپ واقف بھی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری، جو لے گئی اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس۔ اب بیت المقدس کے پاس اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لنوریہ، اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک، جس کے اردا گرد، بیت المقدس کے اردا گرد، جس کے اردا گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں کر رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، جہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے آپ لوگ جناب؟ کیا سمجھے بات؟ بیت المقدس کے اطراف میں کیا ہے؟ برکتیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے گھیر رکھا ہے۔ اور وہ نشانیاں ہیں کیا؟ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ کوئی اور نشانیاں نہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، بلکہ وہ نشانیاں اللہ کے محبوبین کی قبریں ہیں۔ سبحان اللہ نشانیاں اللہ کے انبیاء کی ہیں جو بیت المقدس کے اردا گرد میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوبین کی قبریں، اللہ کے انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں، یہ کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان من، تو معلوم یہ ہو گیا کہ درگاہوں کا تقدس، یعنی وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جو صالحین ہیں، ان کے مزارات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوبین کی مزارات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ان نشانیوں کی حفاظت یقیناً ہم پہ لازم ہے۔ اگر سرکار سلطان الہند غریب نواز قدس سرہ کے آستانے پہ اگر کوئی بات آتی ہے تو صرف اجمیر شریف کی حد تک محدود نہیں ہے یہ بات، بلکہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، بالخصوص
اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت کیا ہے جناب؟ اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے، ایک کلٹ ہے، ایک کمرے میں بسا ہوا ایک قبیلہ ہے. نہیں، اہل سنت و جماعت اسلام ہے. سبحان اللہ اسلام کیا سبحان ہے؟ اللہ اہل سنت و جماعت یعنی اسلام سارے کا سارا اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت سارے کا سارا اسلام. نعرے سبحان تکبیر، اللہ اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ علماء اہل سنت، زندہ باد علماء اہل سنت، زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ نعرے غوث، یا غوث شہزادے غوث اعظم، زندہ باد علماء اہل سنت. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بارگاہ اللہم رسالت صلی علیہ علی رسالت میں. اللہم صلی صلی علی علی سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان من، تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کے محبوبین کے مقامات ہیں، ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کی درگاہیں ہیں، یہ کیا ہے جناب؟ کیا ہے محمود صاحب؟ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں. کیا ہے جناب؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ چوک کی کتاب سے، چار مینار کی کتاب سے، اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ درگاہوں کا تقدس یہ کسی حیدرآباد کے مدرسے کی ایجاد کردہ نہیں، خدا کے قرآن میں یہ بات کہی گئی، سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ. کے کلام میں یہ بات کی گئی ہے. تو اب یہ تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس کے تحفظ کی بات کریں، اس کے تقدس کی بات کریں. الحمدللہ راحت تقریباً مل گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کہنے والوں نے بہت اچھا کہا کہ اب تک جو معاملات ہو رہے تھے، لیکن اب جب اللہ کے محبوب تک بات آ گئی ہے، اللہ کا یہ طریقہ کار ہے نا کہ جب اس کے محبوبین تک بات آ جاتی ہے تو پھر خدا غضبناک ہو جاتا ہے. سبحان اب اس کے بعد معاملات کچھ اور موڑ لے لیتے ہیں. اب غریب نواز کی بارگاہ تک بات آ گئی ہے، تو الحمدللہ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ راحت ہو جائے گی. اب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ فرمائیے. اللہ نے چاہا تو اب غریب نواز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ایسا فضل فرمائے گا، یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے. اب یہ خدائی کا سلسلہ ختم، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بے شک. اور بھائی آخر صرف مسجدوں کے اندر ہی کیوں کھودا جائے؟ بھائی اگر کھودنا ہی ہے تو پھر گرجا گھر کو بھی کھودا جائے، گردوارے کو بھی کھودا جائے، ہر جگہ کو کھودا جائے. کرنا کیا چاہتے ہو؟ سارے ہندوستان کو کھنڈیر بنا دینا چاہتے ہو؟ جو ہندوستان ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو عزیزان من، ہم ہمارے ہم وطن ساتھیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے شانہ بشانہ ہیں. اس ملک کی ترقی کے اندر خدا را اس کو برباد کرنے کی ناکام کوشش نہ کرو، خامخواہ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش مت کرو. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اب میں نے بات کی ہے نا جناب، کس بات پہ بات ہوئی؟ ابھی مسجد پہ بات ہوئی، ٹھیک ہے، درگاہوں پہ بات ہوئی، درگاہ کا تقدس اور تحفظ، مسجد کا تحفظ اور تقدس بات ہوئی. اب کرنا کیا چاہیے؟ حفاظت کیسے کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بیان فرما رہا ہے قرآن مجید. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو قریب رکھتا ہے. کس کو؟ ان مسلمانوں سے اللہ محبت کرتا ہے
جو ایک صف باندھ کے، جو ایک جمعیت کے ساتھ، جو ایک ساتھ طاقت بن کے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کلمہ پڑھتے نا، اللہ اللہ بولتے نا، اللہ یہ بول رہا. کیا بول رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو ایک جمعیت کی طرح طاقت بن کے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اللہ کی راہ میں مقابلہ کرے ظلم کے خلاف. ظلم کے خلاف اللہ کی راہ میں مقابلہ کرے، اور پھر یقیناً پابند قانون ہو کر، ایک لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوتے ہوئے، تمام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے طریقہ کار کیا ہے جی؟ طریقہ کار کیا ہے؟ صف باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کام کرو. بے شک سبحان عزیزان اللہ. من، اور کہنے والوں نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ وابستہ رہ شجر سے، وابستہ رہ شجر سے، شجر سے وابستہ ہو جا، پھر امید بہار رکھ. پہلے تو شجر سے تو وابستہ ہو جا، جماعت سے تو وابستہ ہو جا، مسجد سے تو وابستہ ہو جا، سچوں سے تو وابستہ ہو جا، علماء سے تو وابستہ ہو جا، مذہبی قائدین کے ساتھ تو وابستہ ہو جا. اس کے بعد امید بہار رکھ. چبوترے پہ بیٹھ کے امید بہار رکھ سکتے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف گفتگو کرنا ہے. کیا امید بہار کی جا سکتی ہے؟ مسلمان امید بہار کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے جناب؟ ارے اللہ اکبر، علی آباد کیسی جولانی کے ساتھ آواز آنی چاہیے. کیسے کریں گے؟ مسجد سے وابستہ ہونا. امید بہار کیسا رکھیں گے؟ مسجد سے، اولیاء سے وابستہ ہونا. امید بہار کیسے کریں گے؟ علماء کے ساتھ وابستہ ہونا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے پناہ کے حصار میں رکھے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہمارے برادر اور ملک ہندوستان کے عظیم الشان خطیب ہندوستان مولانا علامہ احمد نقشبندی صاحب، آپ اندازہ تو لگائیے یہ کیسی مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر اب ان سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ شب و روز ہر دن تقریباً اللہ کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. عزیزان من، اب وابستہ ہو جاؤ علماء کے ساتھ، اور پھر امید بہار رکھو. یہ صرف رونا، کیسا رونا؟ کیا کرنا بھائی، نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ. تو کیا کر رہا بابا؟ علماء کے ساتھ وابستہ ہو جا، قیادت کے ساتھ وابستہ ہو جا، مسجد سے وابستہ ہو جا، اس کے بعد امید بہار رکھ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور یقیناً جو بے باکی کے ساتھ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. اور قدر کرنے کی ضرورت ہے، علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، علماء کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، علماء کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، کون جس کا ہم میلاد مناتے نا، پورا میلاد النبی مناتے نا، وہ میلاد والے کچھ صرف میلاد ہی مناتے یا ان کی بات بھی مانتے؟ بات بھی ماننا چاہیے نا. تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے، اور علماء کے ساتھ علماء کا حق ادا نہ کرے، ان کا حق نہ پہچانے، عالم دین کا حق نہ پہچانے، سرکار فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں ایک بات عرض کروں، آج کل حالات ہو گئے نا ایسے، کبھی دیکھا جاتا ہے علماء کرام سامنے آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، اللہ والے لوگ آ رہے ہیں جن کی شہرت بھی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ایسے صرف چولا پہنے ہوئے، جن کی شہرت بھی ہے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، بھئی یہ صاحب ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، یہ عالم دین ہیں.
یہ بڑے خطیب ہیں، یہ جمعے کے خطیب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ مکمل عبادات کے اندر